اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات، لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی رات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اس رات کی برکت سے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ توسل کی برکت سے ہمیں مولا علی کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رات جو نزول قرآن کی راتوں میں سے ایک رات ہے، شبہ قدر میں سے ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کے ساتھ صحیح فکری اور عملی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جو ایک ہماری انفارمل سی نشست ہے، ہم مختلف پوائنٹس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ابھی گفتگو ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی تشہد کے حوالے سے، سلام کے حوالے سے، اس کے بارے میں ایک بات سن لیجیے۔ ہم جب نماز کے آخر پہ سلام اور تشہد جو پڑھتے ہیں نا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ ہے تھوڑی سی دیر کا عمل پوری نماز میں۔ دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا اس کے اوپر، یعنی یہ 40-45 سیکنڈ 50 سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ لیکن اس عمل کے معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں، اس عمل کی معنویت ہمیں سمجھ میں آ جائے، آپ کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا روحانی سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو اس عمل کی معنویت سمجھ میں آ گئی نا، آپ جب بھی بیٹھیں گے نا، جب بھی بیٹھیں گے، تشہد میں نہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہو، آپ اپنی شاپ میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ یہی پڑھیں نہیں، اسی طرح سے اپنی شاپ میں بیٹھے ہوئے، اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہو، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، اس کو دہرانے کا طریقہ، ہاں، اس کو آپ کو سمجھ آ گئی نا، سمجھ آ گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے تجدید ایمان۔ آپ جب بھی یہ پڑھتے ہیں نا، گویا آپ نئے سرے سے تجدید کہتے ہیں رینیو کرنا کسی چیز کو، دوبارہ اس کو ریفریش کرنا کسی چیز کو۔ ایک چیز ہے، اس کو دوبارہ ریفریش کر دیتے ہیں، اس کو آپ دوبارہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے واٹس ایپ یا کوئی بھی اپلیکیشن اپنے موبائل کے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا نیا ورژن آتا ہے، آپ اسے اپڈیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب بھی یہ پڑھتے ہو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ اپنے ایمان کی جو ایپ ہے نا، اسے اپڈیٹ کر لیتے ہیں، نیا ورژن آ جاتا آپ کا ایمان ایک سٹیپ اوپر چلا جاتا ہے، ایک سیڑھی اوپر، آپ اپنے ایمان میں ایک سیڑھی اور اوپر چلے جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں۔ جی جی، بالکل ملتا ہے، بالکل ملتا ہے۔ ہر نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ہر نماز میں آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ کے قریب ہونے۔ یہ نماز پڑھنا لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ تو صبح آپ نے نماز پڑھی، ایک سٹیپ اللہ کے قریب ہوئے، پھر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ کے قریب ہوئے، پھر آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ کے قریب ہوئے، مغرب کی پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے قریب ہوئے۔ آپ اللہ کے قریب ہونے کا جو آپ کا سفر ہے نا، یہ چلتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا آپ کا سفر جاری رہتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ واحد معبود ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ صلوات پڑھتے ہیں۔ صلوات یہ وہ دعا ہے جو رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ صحیح، ہم پوری درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتے؟ درود ابراہیمی اس سے سوال کیا گیا اہل سنت کی طرف سے۔ درود ابراہیمی ہم پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ دیکھیں آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ درود یہاں پر مکمل ہو گیا۔ جیسے جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما، درود یہاں پر مکمل ہو گیا۔ پھر آگے آپ کہہ رہے ہیں جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل کی، تو یہ جیسے نازل کی آل ابراہیم، ابراہیم اور آل ابراہیم، یہ کہیں یا نہ کہیں آپ کا درود شریف یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلیں درود ابراہیمی پہ بھی بات کر لیں گے تھوڑی دیر بعد، پہلے ہم بس تشہد والی بات کو کمپلیٹ کر لیں۔ آپ نے توحید کی شہادت دی، رسالت کی شہادت دی، اس کے بعد آپ نے صلوات پڑھی، وہ دعا جو رد ہوتی ہی نہیں ہے، جو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی خدا، اے رسول خدا، آپ پر ہماری طرف سے سلام ہو، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یاد رکھیں سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رسول اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ پاسبل نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کو سلام کرو اور رسول اللہ کی طرف سے جواب نہ آئے۔ یہ تو ہم لوگ حجابوں میں ہیں، ہم لوگوں کے کان حجابوں میں ہیں، ہم لوگوں کی آنکھوں کے اوپر حجابات ہیں، ہم سن نہیں پاتے، لیکن سلام کا جواب آتا ہے۔ تو جب ان کی طرف سے سلام کا جواب آ جائے، ہم کہیں یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، اور رسول اللہ آگے سے کہیں کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تم پر بھی اللہ کی برکت ہو، تو کتنی عظیم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دعا دے رہے ہیں۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، ہم پر، ہاں جی ہم پر، ہاں جی السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سب صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ وہ رسول پاک نے مجھے کہا؟ کہہ رہی ہے ہمیں کیسے پتہ لگے رسول اللہ وہ بیٹا واجب ہے نا، ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دین وآلہ میں حکم ہے وسلم نا، دین کا حکم ہے کہ جو آپ کو سلام کرے آپ اس کو جواب دیں۔ تو جب سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو جب آپ سلام کرتے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں، واجب ہے۔ دعا بات ہے۔ اچھا، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے سب صالح بندوں پر۔ مکمل کر لوں پھر لیتا ہوں ایک آپ کا سوال ہے سوال۔ صرف کہ مولا عباس کو ہی السلام علیکم ایھا العبد میں الصالح المطیع اللہ کیوں کہا گیا؟ میں نے رکھا ہوا ہے، میں آتا ہوں اس کی طرف۔ ہاں جی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ صالحین کے اندر بڑی عظیم ہستیاں آتی ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہم جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں نا، یہ جب یہ کہتے ہیں آپ نماز میں
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो समझे कि आपने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ियारत भी पढ़ ली, हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील की भी ज़ियारत पढ़ ली, उनकी भी ज़ियारत में ये लफ्ज़ है। तो जितने भी अल्लाह ताला के सालेह बंदे हैं, जितने भी शुहदाए करबला हैं, आपने उन सब को, जितने भी अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, आपने सब की ज़ियारत पढ़ ली, सबको सलाम कर लिया आपने। और फिर क्या होता है, जिन तक आपका सलाम पहुंच जाता है वो सब आपको जवाब देते हैं, और जिन तक आपका सलाम नहीं पहुंचता ना डायरेक्टली, मसलन आप अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, लेकिन मैंने जब आपके लिए सलामती की दुआ मांगी तो आप तक नहीं पहुंचा। आपने अपनी नमाज में तशहुद में ये सलाम पढ़ा या वैसे ही पढ़ा, जब आपने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो कोई और सालेह बंदा है अल्लाह ताला का, उसने सुना नहीं, उस तक पहुंचा नहीं, तो जिन जिन तक पहुंचता है डायरेक्टली वो आपको जवाब भी देते हैं, और जिन तक नहीं पहुंचता, ये नीचे वाले लेवल के जो सालेह बंदे हैं अल्लाह ताला के, जिन तक ये खुद डायरेक्टली नहीं पहुंचता, उनकी तरफ से फिर अल्लाह आपको कहता है वालेकुम सलाम। अच्छा। हाँ जी, तो आप अंदाज़ा करें कितने अल्लाह के इबाद सालिहीन होंगे, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, हमें नहीं मालूम कितनी तादाद में अल्लाह ताला के सालेह बंदे हैं। तो जब आप कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो आप अपने ऊपर सलामती की बारिश खुद बरसा रहे हो, और फिर आप आखिर पे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हों और बरकतें हों। ये आप आखिरी सलाम किसको कह रहे हो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? जो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, जो साथ नमाज बैठे हैं पढ़ उनको भी कह रहे हैं, और किसको कह रहे हैं? नहीं, अल्लाह को तो नहीं कह रहे हैं ना, अल्लाह को तो हम अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकते। जो हमारे साथ बैठे हैं वो जो और एक ठहरें एक मिनट के लिए, अभी फ़र्ज़ करें शान यहाँ से उठ के बाहर जाता है किसी काम के लिए, फ़र्ज़ करें लॉकडाउन वाले हालात नहीं हैं, नॉर्मल हालात हैं, शान कहता है मैं जा रहा हूँ जी पिज़्ज़ा लेने के लिए, आप लोग बैठे, मैं पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ, शान चला जाता है, वापस आता है, दाखिल होता है दरवाजे से, क्या कहेगा? अस्सलामु अलैकुम। किसको कहेगा अस्सलामु अलैकुम? हम सब जो बैठे हुए हैं कमरे में। हम जब नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं ना नियत करके, हम इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम इस दुनिया से निकल गए, अब इस दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं कर सकते। जब नमाज ख़त्म होती है तो हम दोबारा इस दुनिया में वापस आ रहे होते हैं, जब इस दुनिया में वापस आ रहे होते हैं तो इस दुनिया में अपने सारे मुआशरे को, सारे लोगों को, जो भी दुनिया है उस पूरी दुनिया में जब वापस आते हैं ना, बिल्कुल जैसे दरवाजे से शान वापस आता है, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। वो अंगूठी मौला अली गली में सादरा बच्चों को बता दें, मौला ने जब वो जा रहा था, क्या कहते हैं, साहिल जा रहा था, तो मौला ने कहा अब तुम अल्लाह के घर आए, हाँ जी, उसके घर से खाली नहीं जा सकते। हाँ जी, उसके बारे में वो पहले ये समझ लें अच्छी तरह से। तो बंदा आया वापस नमाज पढ़ के, नमाज ख़त्म करके, तो वो पूरी दुनिया को अनाउंस कर रहा है। आपने नमाज ख़त्म की, आप पूरी दुनिया को अनाउंस कर रहे हैं, आप पूरे घर को अनाउंस कर रहे हैं। सकीना ने नमाज ख़त्म की, सकीना कहती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरे घर को कह रही है, हर एक को कह रही है, पूरे मुआशरे को कह रही है कि मैं अल्लाह की तरफ से होके आई हूँ, मैं रहमान और रहीम अल्लाह की बारगाह में गई थी, मैंने अल्लाह के साथ वादा किया है कि या अल्लाह मैं तेरी बंदगी के रास्ते पे साबित कदम रहूँगी, मैं सिरात मुस्तकीम पर चलूँगी। ए सारी दुनिया वालों सुन लो, मेरी तरफ से तुम सब के लिए सलामती का पैगाम है, मेरी तरफ से तुम्हारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, किसी को कोई ख़तरा नहीं है। तो नमाजी जो है वो जब नमाज से निकलता है तो पूरे मुआशरे के लिए सलामती बना हुआ होता है, सलामती का पैगाम लेके आता है। अब आप इस चीज़ को समझ लें और फिर आप इसको शुरू कर दें। जब भी आपको टाइम मिले, आपका 40 सेकंड, 50 सेकंड, 55 सेकंड, 1 मिनट, अब ये चलें मिल के करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنا ایمان بھی اپڈیٹ کر لیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو صلوات بھی بھیج دی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر لیا، ادھر سے جواب بھی لے لیا، آپ نے اللہ کے تمام صالح بندوں کو سلام کر لیا، کچھ نے خود جواب دے دیا، کچھ کی طرف سے اللہ نے جواب دے دیا، آپ نے اپنے آپ کو بھی اور سب کو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت افضل عمل ہے، اس کے معنی کو سمجھ کر توجہ کے ساتھ جب آپ کریں گے نا، آپ یقین کریں آپ کے اپنے ایمان کے درجات میں اضافہ آپ کو خود فیل ہوگا۔ جیسے آپ بزنس کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا بزنس ترقی کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ساری چیزوں کا جس طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو خود فیل ہوگا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا جو روحانی سکون ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کا جو روحانی سکون، آپ کے جو ایمانی درجات ہیں، ان میں آپ کو بڑی ترقی ملے گی۔ یہ جو خیال آتے ہیں نماز میں، اس کو ترک کرنا اور اس کو کنٹینیو کرنا، اس کے حوالے سے ہماری نماز میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ نماز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو مسئلہ ہم سب لوگوں کے ساتھ یہ ہے عام طور پر کہ ہم لوگ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اکثر ہم مینٹلی ایبسینٹ ہوتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں، دماغ کہیں گھوم رہا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر اکیلے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، اکیلے کھا رہے ہیں تو ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس قسم کے وہ خیالات ذہن کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، کیسی کیسی فلمیں ہمارے ذہن کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، اپنے کپڑے پریس کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پر ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ جو ہم کبھی کبھی میڈیٹیشن آپ کو کراتے ہیں اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہے اور آپ لوگ بھی کبھی کبھی کرتے ہوگے، اس میڈیٹیشن کو بنائیں اپنی روٹین کا حصہ۔ میڈیٹیشن میں آپ کو یہ پریکٹس ملتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک پوائنٹ کے اوپر فکس ہو جائے۔ میڈیٹیشن میں آپ کو اس چیز کی مشق ملتی ہے کہ آپ جو کام کریں آپ کا ذہن اسی کام کے اندر پریزنٹ رہے، پریزنٹ مائنڈیڈلی، سارے کام پریزنٹ مائنڈیڈلی کرنا، یہ میڈیٹیشن کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ تو جو بندہ میڈیٹیشن ریگولرلی کرتا ہے نا، اس کی یہ نماز کی کوالٹی، اس کا دل نماز سے ایبسینٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا دماغ نماز سے ایبسینٹ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک چیز۔ اس کے علاوہ دوسری بھی کئی چیزیں ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت اپنا دماغ وضو کے اوپر رکھیں، اپنا دماغ وضو کے اوپر رکھیں۔ وضو کا مطلب کیا ہے کہ میں دنیا سے اپنے معاملات جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دھو رہا ہوں، پاک کر رہا ہوں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں، یا آپ نے فار ایگزامپل کوئی ٹیبل صاف کیا یا کوئی اور کوئی بھی کام کیا، جب آپ کے ہاتھ تھوڑے سے ڈسٹی ہوتے ہیں، آلودہ ہوتے ہیں، آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے جب ہم وضو کرتے ہیں نا، تو ہم اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میرا چہرہ دنیا اور دنیاوی معاملات کی طرف متوجہ رہا ہے، یہ میں اپنے چہرے کو دھو کے اس قابل بنا رہا ہوں کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ یہ جو دنیا طلبی کی گرد سے ہٹا ہوا ہے نا میرا چہرہ، یہ میں اس کو دھو رہا ہوں۔ بازو دھوتے ہیں کہ یا اللہ میں دنیا کے کاموں میں مصروف تھا، چاہے جائز کام تھے چاہے حلال کام تھے، لیکن تیری شان کے، تیری بارگاہ کے لائق نہیں، لہٰذا میں دھو رہا ہوں۔ میرے سر کے اوپر جتنی بھی فضول کی خواہشات سوچیں، یہ انہیں میں نے وائپ کر دیا، جھاڑ دیا۔
پیر جن پیروں سے چل کے میں دنیاوی معاملات میں، یا اللہ اب میں ان پیروں سے چل کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں، سب کچھ اپنے آپ کو کلین کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم پریپیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے۔ پھر جب آپ اذان کہتے ہیں، مستحب ہے، بہت شدید مستحب ہے کہ آپ چاہے خواتین ہوں چاہے جینٹس ہوں، نماز سے پہلے آپ اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں۔ تو جب آپ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہتے ہیں تو اس اذان اور اقامت کے معنی پہ توجہ رکھیں، اس کے معنی پہ بھی جب آپ توجہ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا دل جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ جب آپ نماز میں اذان میں اور اقامت میں یہ کہتے ہیں حی علی خیر العمل، اس وقت اپنے دل کو کہیں، اپنے دماغ کو کہیں، اپنی سوچوں کو کہیں آؤ اس عمل کی طرف جو ہر عمل سے اچھا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ابھی نماز میں آ رہے ہیں نا تو ابھی باقی سارے کام چھوڑ دیں، وہ کام جو ہم خیالوں میں کر رہے ہوتے ہیں، دکان میں گھوم رہے ہوتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہمارے ذہن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں دل میں دماغ میں ہم کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حی علی خیر العمل کا مطلب یہ ہے کہ نماز ان سارے کاموں سے افضل ہے، ان سارے کاموں سے افضل ہے، تو ان سب کو دماغ سے باہر نکالنا۔ اور پھر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر ڈیولپ کریں اپنی پریکٹس آہستہ آہستہ کہ آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں نا ان الفاظ کے معنی پہ توجہ رکھیں۔ اگر آپ کو نماز کے میننگز آتے ہیں نا اور آپ آہستہ آہستہ پریکٹس بڑھاؤ کہ نماز پڑھتے وقت الفاظ جو نماز کے ہیں ان کے میننگز پہ آپ توجہ رکھو، تو پھر آپ کی نماز کے اندر آپ کی توجہ قائم رہتی ہے، اور پھر آہستہ 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 بڑھتی۔ اپنی نماز کو بہتر کر لیا، ہاں جی، اور اگر پھر بھی شیطانی خیالات اس کو ترک کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، تو ہماری نماز باطل ہے۔ نہیں، نماز باطل نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہماری ہیں، بات میں نہیں ہوتی شاید، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خیال ترک کر ہاں رہے ہاں، ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ کو خیالات آتے ہیں نا تو اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جو نوافل ہیں نا، نوافل کی فلسفی ہی یہی ہے۔ احادیث معصومین نے نوافل کی فلسفی یہی بتائی ہے کہ مغرب کی آپ نے 3 رکعت نماز پڑھی، 3 رکعت نماز پڑھی آپ نے مغرب کی، تو 3 رکعت پڑھتے ہوئے کبھی دماغ ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، پھر واپس آ گیا، پھر کبھی ادھر نکل گیا، پھر کبھی ادھر نکل گیا، پھر آپ واپس لے آئے۔ 30% ایبسینٹ، 70% پریزنٹ، الٹ بھی ہو سکتا ہے، 50% پریزنٹ، 50% ایبسینٹ۔ نماز ختم کر لی، اب کیا کرو؟ نوافل پڑھ لو، نوافل پڑھو، نوافل میں پھر اسی طرح سے کچھ آپ کا دماغ پریزنٹ، کچھ آپ کا دماغ ایبسینٹ، وہ پریزنٹ ساری ملا کے نا وہ آپ کی جو واجب کے اندر جو ایبسینٹی ہوتی ہے نا دماغ کی، وہ آپ کا اکاؤنٹ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ظہر اور عصر میں، کیونکہ وہ دن کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے سر پہ کام بہت زیادہ سوار ہوتے ہیں، دکانداری سوار ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں سوار ہوتی ہیں، لہٰذا ظہر اور عصر کے نوافل جو ہیں وہ 8 رکھے گئے ہیں، تاکہ زیادہ جو ہے وہ ہمیں تلافی ہو جائے، وہ جو ہماری توجہ نماز کے اندر ڈسٹریکشن ہوتی ہے، اور توجہ سے اور حضور قلب سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا جو سوال تھا تشہد کے حوالے سے اور حضور قلب کے حوالے سے۔ آج کے حوالے سے اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور مولا علی کے حوالے سے آخری ایک پوائنٹ، یہ جو مہینہ ہے نا رمضان شریف کا، یہ مہینہ اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اندر سے پاک کریں۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسانوں کے لیے مقرر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انسانوں سے، وہ یہ کہ انسان پاک انسان۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بالکل پاک ہوتے ہیں، ہم سب جب پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک تھے، ہمارے ذہن میں کسی کا کینہ نہیں تھا، کسی کی نفرت نہیں تھی، کوئی تعصب نہیں تھا،
کسی کے بارے میں غیبت، کسی کے بارے میں دشمنی، کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگز نہیں تھیں، کوئی گناہ کی خواہش ہمارے اندر نہیں تھی، بالکل جیسے پیور، 100% پیور پاک ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ پھر اس معاشرے میں ہمارے والدین ہماری کس قسم کی تربیت کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول کیا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہوتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہماری کمپنی بنتی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہماری سوسائٹی بنتی ہے، اس حساب سے ہمارا جو ہے ذہن، ہماری نیتیں، ہماری خواہشات یہ پاکیزہ یا آلودہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں واپس جائیں تو ہم پاک واپس جائیں، ہم رہیں اس دنیا میں پاک رہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ ایک ظاہری پاکیزگی ہے جو وضو اور غسل کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایک پاکیزگی ہوتی ہے توبہ کے ذریعے سے، کہ جو ہم گناہوں کے ذریعے جب اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں تو پھر جب توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے پانی سے ہم اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل کیا جو کہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس مہینے میں جو شبہائے قدر ہیں ان میں ہم ایک عمل کرتے ہیں جسے عمل قرآن کہتے ہیں۔ اس عمل قرآن کو بھی سمجھیں۔ اس عمل قرآن کا مطلب یہی ہے کہ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہماری خواہشات یہ سب پاک ہو جائیں۔ ہم لوگوں نے اس کو بڑا محدود کیا ہوا ہے کہ قرآن سر پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، یا اللہ ہمارا رزق زیادہ ہو جائے، یا اللہ ہمارے پیسے زیادہ ہو جائیں، یا اللہ ہمارا گھر اپنا ہو جائے، یا اللہ ہمارا گھر بڑا ہو جائے، یا اللہ میرے قرضے اتر جائیں، یا اللہ میں مقدمہ جیت جاؤں۔ یہ اس چیز کے اندر محدود کر دیا۔ ان ساری چیزوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ضروری ہے، اللہ سے ہی مانگنی ہے نا، اور کس سے مانگنی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نہیں مانگنی، مانگنی چاہیے، لیکن اصل مقصد اس عمل قرآن کا اور ہے، اصل فلسفی اس کی اور ہے۔ وہ اصل فلسفی کیا ہے؟ آپ نے خود پریکٹس کی ہوگی، ایکسپیرینس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی بڑا جب کسی چھوٹے کو کوئی بات کہتا ہے نا، کوئی حکم دیتا ہے، کوئی خواہش کرتا ہے، تو اگر آپ کے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ عزت ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کی بات ہمارے سار آنکھوں پہ، آپ کا حکم ہمارے سار آنکھوں پہ۔ پنجابی میں بھی کہتے ہیں توڑا حکم سر رکھیاں تھے، سیر متھے تھے، یہ سیر متھے تھے، یس۔ پنجابی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں، ترکی میں بھی کہتے ہیں۔ اکثر زبانوں میں جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی حکم دیتا ہے، کوئی ہدایات دیتا ہے، تو چھوٹا اگر بہت اچھا بچہ ہو نا تو وہ یہی کہتا ہے، چشمے بسر، بسر و چشم، بسر و چشم، اور چشم ہمارے سر پہ، ہماری آنکھوں پہ، ہمارے سیر متھے پہ۔ اس رات اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے کریں کہ یا اللہ تو نے یہ نازل کیا نا، یہ میں نے ریسیو کر لیا، میرے سر متھے۔ یہ قرآن شریف اپنے سر پہ رکھنے کا مطلب یہ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کی بات ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ یا اللہ یہ تیری ہدایات، یا اللہ یہ تیری باتیں، یا اللہ یہ تیرا کلام، سر متھے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس کی پیروی کروں گا، میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، میری سوچوں کے اوپر اس کی حکومت ہوگی، میری سوچیں اس کے نیچے ہوں گی، میری پلاننگ اس کے نیچے ہوگی، میری خواہشات اس کے نیچے ہوگی، میری دشمنی میری دوستی اس کے نیچے ہوگی، میری محبتیں میری نفرتیں سب اس کے نیچے ہوں گی۔ یہ قرآن میرے سر کے اوپر، میری زندگی کے اوپر، یعنی آپ اپنی زندگی کے اوپر قرآن کی حکومت قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ عمل ختم کر کے رکھتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے وہ جو کاغذ ہے، وہ جو گتا ہے، وہ جو انک ہے، وہ جو میٹیریل ہے بک والا، وہ آپ نے اتار کے رکھ لیا، لیکن اللہ کا حکم تو آپ کے سر پہ ہی ہے، وہ نہیں اترتا۔
وہ ہمیشہ آپ فیل کریں ہر وقت اپنی لائف میں، ہر وقت فیل کریں اپنی لائف میں کہ قرآن میرے سر کے اوپر ہے. آپ فیل کریں، ایکسپیرئنس کریں، کسی سے بات کرتے وقت، کسی سے ڈیلنگ کرتے وقت، کوئی بزنس کرتے وقت، کچھ سوچتے وقت، پریشان ہوتے وقت، تو پریشانی آگے فیل کریں اللہ کی رحمت قرآن میرے سر کے اوپر ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ کا ایک مسلسل رابطہ اور مسلسل ایک تعلق آپ کا بن جاتا ہے. آپ کا لکھا ہوا قرآن جب میں نے پڑھا نا تو پہلے میں مثال کے طور پر کوئی چیز فیل کرتا ہے، خوف آپ کو پتہ ہے مجھے کافی رہے ہیں، اس طرح کی چیز فیل کرتا تو مجھے وہ ہائی ہوئے. اب میں دیکھوں گا میں نے وہ پڑھا ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آرام سے رہو، میں سب کچھ میرے ہاتھ میں، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ؟ جب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو پھر اس کے پاس چھوڑ دو. احسن، بالکل یہی ہے. اب یہ میں اپنے آپ کو سوچ ہاں رہا جی، تھا اصل میں قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ اپنی زندگی سب اس کے ہاتھ میں دے دو. ہوگا اللہ اپنا آپ، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ، اپنے سارے معاملات اس کے ہینڈ اوور کر دو، اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کے اوپر بھروسہ کرو. تو آپ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرتے ہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ یہ عمل جو ہے نا، یہ صرف شب قدر کے لیے مخصوص نہیں ہے. جی جب بھی آپ قرآن شریف پڑھو، جب بھی قرآن شریف پڑھو. جب ایک اور بھی میں نے حدیث ہادی ٹی وی پہ آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ اس طرح اللہ سے اپنی رابطہ کر سکتے ہیں، پروردگار جی اس کا صدقہ ہمیں ہماری مشکل آسان ہوتا ہے. اور آپ جب بھی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، جب بھی آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، چاہے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے 5 منٹ کر رہے ہیں، چاہے 10 منٹ کر رہے ہیں، جتنی بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن شریف کی، آپ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو آپ اسی طرح سے دعا مانگیں. آپ کا قرآن شریف کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، آپ کی زندگی میں قرآن شریف کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ داخل ہو جائیں گی، اور ایسے ایسے رستوں سے رحمتوں اور برکتوں کا فلڈ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا فلڈ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو گیا. تو جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھنے کے بعد جب دعا مانگیں، اسی طرح سے قرآن شریف سر کے اوپر مولا کی. تو ایک تو یہ ہو گیا عمل قرآن کے حوالے سے. دوسرا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہماری پاکیزگی، تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق پاکیزگی ڈیولپ کرنے کے لیے، پاکیزگی بنانے کے لیے. روزہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، تاکہ جب ہماری خواہشات ہمارے کنٹرول میں آ جائیں تو بنیادی طور پر یہ ہماری ناپاک خواہشات ہی ہمیں لے کے جاتے ہیں ناپاک رستوں کے اوپر. اور جو اللہ تعالیٰ نے محمد وآل محمد سے محبت کا اور محمد وآل محمد کے قریب ہونے کا جو ہمیں حکم دیا ہے، اس کا مقصد بھی بنیادی طور پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں. دیکھیں، آپ جب زیارات پہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، قوم جاتے ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہوں، آپ کا لباس گندا ہو، آپ حرم میں جاتے ہیں؟ آپ بغیر وضو کے آپ حرم میں جاتے ہیں؟ آپ کے ہاتھوں پہ کوئی آلودگی ہو، آپ زری کو، حرم کے دروازے کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے. سب پاکیزگی کا اہتمام کر کے پھر آپ جاتے ہیں. تو ہمارے جو دل ہیں، ان کا ائمہ معصومین کے دل کے ساتھ کانٹیکٹ اسی صورت میں بنے گا جب ہمارے دل بھی پاک ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کیا جائے، اپنے دلوں کو جھوٹ سے پاک کیا جائے، اپنے دلوں کو کینے سے پاک کیا جائے، اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کیا جائے، اپنے دلوں کو ہر اس چیز سے پاک کیا جائے جو محمد اور آل محمد کو پسند نہیں ہے. ایک مومن کا جو دل ہے نا، آپ سمجھیں کہ ہمارا دل امام بارگاہ ہے. اپنے دل کو ایسے پاک رکھیں جیسے آپ امام بارگاہ کو پاک رکھتے ہیں. اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک حصے کو امام بارگاہ کے طور پر وقف کیا ہوا ہو کہ آپ کے گھر میں 5-6 کمرے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کمرہ جو ہے یہ امام بارگاہ ہے، یہ عزا خانہ ہے، تو اس کمرے کا سٹیٹس وہ دوسرے کمروں کا سٹیٹس سے
مختلف ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ طے کر لیں کہ جو میرا دل ہے نا یہ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا دل ہے. یہ مخصوص ہے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین سے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو پسند نہ ہو. تو ائمہ معصومین کے فضائل کا ذکر اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے مصائب کا ذکر، یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق قائم کریں ان کے ساتھ، ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کے غموں میں ہم غمگین ہوں. یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ ہم ائمہ معصومین کی شہادت کے دنوں میں اپنی خوشیاں ہم بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر آج کے دن جس بھی مومن یا مومنہ کی برتھ ڈے تھی، ہم نے وش نہیں کی، ہم نے سیلیبریٹ نہیں کی، ہم نے نہیں منایا، لیکن مولا کو تو پتہ ہے کہ آج کس کس بچے کی، سکینہ کی برتھ ڈے ہے آج، اللہ تعالیٰ ہاں جی، اور کئی لوگوں کی. تو جن جن لوگوں کی آج کی برتھ ڈے تھی اور ہم ان کو پراپرلی وش نہیں کر سکے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا علی کے صدقے میں اور آج کے دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی زندگی میں، ان سب کے زندگی کے ہر پہلو میں خیر و برکت کی کثرت عطا فرمائے اور انہیں اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے، انہیں نیکی کے راستے پہ چلائے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ آپ مولا کے مصائب پڑھتے رہیں، عمل قرآن میں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو بند کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحق محمد و آل محمد اس مہینے کے فیوز اور برکات کی فراوانی عطا فرمائے. سب مریض مومنین اور مومنات کو یا اللہ بحق محمد و آل محمد صحت سے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. تمام پریشان حال مومنین اور مومنات کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس گھر پر، ہم سب پر، ہمارے ملک پر، ہماری اس دنیا پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ساری پریشانیوں اور ہماری ساری مشکلات کو دور فرما. اس وقت ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا جو کرونا کی مصیبت میں آئی ہوئی ہے، یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس سے نجات عطا فرما. ہمیں قرآن شریف اور ائمہ معصومین کی اطاعت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.